رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھتے ہیں تو وہ اٹھ کے اس بندے کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کرام کو روکتے ہیں کہ رکو ذرا ابھی سے اپنا کام ختم کرنے دو۔ جیسے ہی وہ بندہ اپنا کام ختم کر کے فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے پاس جاتے ہیں اور نرمی سے اسے سمجھاتے ہیں کہ مسجدوں کا مقصد یہ نہیں ہے، مسجدوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ پانی لایا جائے اور یہاں پہ اس جگہ کو صاف کر دیا جائے۔ پھر جب وہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھتا ہے، طریقہ کار دیکھتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے کہ آپ نے مجھے احسان سے سکھایا ہے، نہ کہ ڈانٹا ہے۔ پھر وہ شخص اسلام بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس سب کے بعد دوستوں ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی غلط کام کرے، لیکن کوئی بھی شخص کوئی غیر اسلامی کام کرے، غیر اخلاقی کام کرے، تو ہمیں وہاں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہی اصل طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ غصے کو قابو رکھنا ہی اصل طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ گامہ پہلوان وہی ہے، گامہ پہلوانی پہلوان وہی ہے، طاقتور وہی ہے جو غصے کو قابو میں رکھ سکے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی حرکت ہے، وہ کس طرح کی حرکت ہے، کتنی عظیم جگہ اور کس طرح کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ ہمیں بھی سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی سیکھنے کو سکھاتی ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے بندے کو ذلیل نہ کیا جائے، رسوا نہ کیا جائے بھری محفل میں۔ جو بھی اگر غلطی ہوگی اس سے کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو رویہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے سمجھانے کا، وہ اچھا رکھیں، وہ نرمی والا رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا بندہ سمجھ سکے، سیکھ سکے، ایک اچھا انسان بن سکے، اگلے بندے کی اصلاح ہو سکے، نہ کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو پھر کیا ہوا، اگر غلطی ہوگی تو ہم سے بھی تو ہوتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعا کو منصر فی امان اللہ۔